ہماری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بیویوں کے حقوق اور ان کی رعایت کی تاکید۔ عن جابر في حديث طويل في قصة حجة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفة اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس تاریخی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اتقوا اللہ فی النساء، لوگوں اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، پس بے شک تم نے ان کو لیا ہے اللہ کی امان کے ساتھ۔ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال بنایا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور تمہارے لیے ان کے اوپر یہ ہے، تمہارا حق ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر تمہارے گھر میں اس آدمی کو نہ آنے دیں جن کو تم برا سمجھتے ہو۔ بس اگر وہ اس طرح کریں، یہ غلطی کریں، تو پھر ان کو تم تادیباً سمجھانے کے لیے کچھ سختی کر سکتے ہو، مار بھی سکتے ہو، لیکن ایسی مار نہ ہو کہ زخمی کر دو۔ اور تمہارے ذمے ہے ان کا رزق، یعنی ان کا کھانا پینا اور ان کے کپڑے معروف طریقے کے مطابق۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری جو الفاظ تھے، نصیحتیں تھی، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرو۔ جو قوم اپنی عورتوں کے حقوق کا خیال نہ کرے، عورتوں کے حق بھی کھا جائے، وہ قوم کہاں کامیاب ہو سکتی ہے۔ عورت صنف نازک ہے جس کو شریعت نے پہلے ہی وراثت میں آدھا حصہ دیا ہے۔ اب اگر یہ ان کا حق کھانا شروع کر دیں جو آدھا حصہ شریعت نے دیا ہے، وہ بھی کھانے پر تلے رہیں، تو یہ قوم کب کامیاب ہو سکتی ہے جو عورتوں کا حق بھی کھا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان کی ضرور کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن تم ان کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کر کے ان کی خوبیوں کی طرف نظر کرو کہ تمہارا خیال کرتی ہیں، تمہارے کپڑے دھوتی ہیں، تمہارے گھر کا خیال کرتی ہیں، تمہارے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، تمہیں کھانا پکا کے دیتی ہیں، تمہارے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ سارے کام دیکھو تو صحیح وہ تمہارا کتنا خیال کرتی ہے، اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی عزت کو اس نے تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ تو جب اس نے اتنا قربانیاں دی ہیں، تو تھوڑی بہت کمیاں، کچھ کوتاہیاں اگر اس کے اندر ہیں تو ان سے درگزر کر کے ان کی خوبیوں کو دیکھا کرو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، پس بے شک تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے۔ یعنی عورتوں کو جو تم نے لیا ہے، تمہار مردوں کے درمیان اور عورتوں کے درمیان ایسے سمجھو اللہ کی امان ہے، ایسے سمجھو، یعنی عورتوں کی ایک قسم کی عزت افزائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں اللہ کی امان میں ہیں۔ جب ان کی شادی ہوتی ہے وہ اللہ کی امان میں ہوتی ہیں ایک قسم کی۔
جب کوئی آدمی اس امان کے یعنی عورتوں کی عزت نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو ایسے سمجھو وہ اللہ کی امان کو توڑ رہا ہے۔ جب اللہ کی امان کو توڑ رہا ہے تو وہ مجرم بن جاتا ہے، پھر گناہ گار بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی اور کبیرہ گناہ ہے کہ عورتوں کی عزت کا خیال نہ کیا جائے۔ آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید عورتیں جو ہے صرف یہ جو ہے نا بچے جننے والی مشین ہے، بس ان کی نہ عزت نہ ان کا خیال نہ احترام، کچھ بھی نہیں، بس جانوروں کی طرح سمجھتے ہیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا۔ آج کل بھی اسی طرح لوگ سمجھ رہے ہیں شاید۔ تو بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو تم نے اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے، عورتیں اللہ کی امان میں ہیں، اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے گا ایسے سمجھو اس نے اللہ کی امان کو توڑ دیا۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ ان کی شرمگاہیں، ان کی عزت تمہارے اوپر اللہ نے حلال کر دی ہے، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا ہے، ورنہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ نکاح والا اللہ نے جائز طریقہ، حلال طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا ہے، اور جب تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے، ان عورتوں کی عزت افزائی نہیں کرو گے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گے، تو فرمایا کہ پھر تم اللہ کے امان کو، اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو، تو پھر مجرم بن جاؤ گے۔ پہلے دور میں جب لوگ اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے تھے نا، کہتے تھے بچی بیٹا ہم نے آپ کو اسی گھر میں بھیج دیا ہے، تم نے جینا بھی یہاں ہے، مرنا بھی یہاں ہے، تم نے زندگی یہاں پر گزارنی ہے، اور بچیاں کہتی تھی ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر گزارنی، اور وہ لوگ بھی انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو درندہ صفت بن چکے ہیں، جانوروں کی طرح بن چکے ہیں۔ تو آج کل ماں باپ جب بچیوں کو بھیجتے ہیں نا، ساتھ یہ کہتے ہیں بیٹا ہم آپ کو بھیج رہے ہیں اس کے ساتھ، ہم نے اس کو انسان سمجھا ہے، انسان سمجھ کے بھیج رہے ہیں، اور جب تک یہ انسان رہ جائے تو ساتھ رہ جانا، اگر یہ جانور بن جائے تو پھر گھر واپس آ جانا، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، یہ نہ وہ جانوروں کی طرح آپ کے ظلم زیادتیاں کرتا رہے، آپ نے پھر بھی وہاں برداشت نہیں کرنے، بلکہ آپ پھر ہمارے پاس آ جانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج روزانہ اخباروں میں دیکھیں ظلم اور زیادتیاں بہت عروج پر ہیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک تمام مسلمانوں کی بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ آج کل جو ہے نا بچیوں کے رشتے بڑے مشکل ہو چکے ہیں، پہلے سے تو کوئی گھر اچھا ملتا نہیں، اور اگر چھان بین کر کے مل بھی جائے دوسرے دن انہوں نے بھی ہاں جی پتہ نہیں کیا کیا نکالے ہوتے ہیں، باتیں پتہ نہیں کیا کیا وہ بنے ہوتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں، پھر بچی کو بچی نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ یہی معاملہ کرے تو پھر دکھ لگتا ہے، اگر ان کا یعنی کہ داماد ان کی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیے تو خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا میری بیٹی کے ساتھ داماد جو ہے نا بڑی محبت کرتا ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ اور اگر ان کی بہو کے ساتھ ان کا بیٹا بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، محبت سے بولتا ہے، کہتے ہیں یہ تو رن مرید ہو گیا ہے، یہ رن مرید ہو گیا ہے بس، ہاں جی۔ اگر قرآن کے ساتھ محبت کرو تو عبادت ہے، مسجد کے ساتھ محبت کرو عبادت ہے، ہاں جی، روزے کے ساتھ محبت کرو تو عبادت ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت کرو تو عبادت ہے، بیوی کے ساتھ محبت کرو تو پھر رن مرید ہے۔ وہ بیوی کے ساتھ محبت کرنے کا بھی تو اللہ نے حکم دیا ہے نا، بیوی کے ساتھ محبت کرنے کا تو نبی نے حکم دیا ہے نا۔ یہاں بھی محبت کریں گے تو وقت اچھا گزرے گا، زندگی صحیح طریقے سے گزرے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کے لیے ایک بہترین نعمت یہ بھی ہے کہ اس کی بیوی نیک ہو، فرما بردار ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ تو بہرحال یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں، فرمایا کہ ایک تو تم نے ان کو اللہ کے امان کے ساتھ لیا ہے عورتوں کو، دوسرے نمبر پر وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے ان کو حلال بنایا، ان کی شرمگاہوں کو، عزت کو اللہ کے حکم کے ذریعے سے، ورنہ وہ تمہارے اوپر حلال نہ تھی، اللہ کا حکم ہوا ہے اس کی وجہ سے تم نے حلال بنا لیا۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، اور عورتوں کے اوپر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ پیچھے سے تمہارے گھر کی، تمہاری عزت کی، تمہارے بسترے کی حفاظت کریں۔ جن لوگوں کو تم اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے ہو، ان کو آنا آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، تو لہٰذا تمہاری بیوی ان کو اپنے گھر میں نہ آنے دے، یہ اس کے اوپر حق ہے۔ اگر وہ ایسے کرتی ہے، پھر زیادتی کرتی ہے، جن کو تم اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے وہ ان کو لے آتی ہے، تو فرمایا کہ پھر تم ان کے اوپر تھوڑی سختی کر سکتے ہو۔ کیا سختی کریں؟ فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، پھر تم ان کو مار بھی سکتے ہو،
ہاں سختی بھی کر سکتے ہو، مار بھی سکتے ہو، ایسا نہ مارو کہ پھر جو ہے زخمی کر دو ان کو، بالکل ہڈیاں توڑ دو، نہیں تھوڑا بہت، یعنی تاکہ ان کے دل میں تمہارا خوف بھی ہو کچھ۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا ان کا تمہارے ذمے رزق بھی ہے، کھانا پینا ان کا خرچہ جو ہے وہ تمہارے ذمے ہے۔ اللہ نے مرد کو جو گھر کا سربراہ بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں بڑا ہوں بس میں جو کچھ کرتا رہوں، نہیں، بلکہ تم بڑے ہو تو اللہ نے تمہیں بڑا بنایا ہے نا، اور اللہ نے ان عورتوں کو بھی امان میں رکھا ہے، تو لہذا تم بڑے ہونے کی وجہ سے ظلم اور زیادتی نہ کرو، اور ان کا کھانا، ان کا پینا اور ان کے سب کچھ یہ جو ہے تمہارے ذمے ہے۔ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور کپڑے بھی ان کے تمہارے ذمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے کھانا پینا کمانا یہ سب کچھ مرد کے ذمے لگایا ہے، عورت کی ذمہ واری یہ نہیں ہے۔ آج کل جدید دور ہے، عورتیں طلاق لے لیتی ہیں صرف اسی بات پر، مرد کہتا ہے تم نہ کماؤ، وہ کہتے نہیں ہم کمائیں گی، اسی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں اور طلاق ہو جاتی ہیں۔ کئی ہمارے چک میں بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہم نوکری کریں گی، مرد کہتے تم نہ کرو نوکری، میں کما کر دیتا ہوں، کہتے نہیں میں نے نوکری کرنی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عورتوں کا خیال کریں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کا خیال کریں، دونوں طرف سے جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے تو پھر معاملات ٹھیک ہوں گے۔ آج کل جھگڑا کیا ہے، مرد کہتا ہے بس میرے حق نہیں پورے ہو رہے، بیوی کہتی ہے میرے حق نہیں پورے ہو رہے۔ یہ اگر سوچنا شروع کر دیں کہ میں دوسرے کے حق پورے کر رہا ہوں، ہر کسی کے دل میں یہ اگر سوچ پیدا ہو جائے کہ میں دوسرے کے حق پورے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، پھر جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔